اڑے کو سننی بھی ہونے وہ میرا دل نہیں مندا ہن میں ابو بکر صدیق نو پہلا نمبر دیواں میں کہ تیرا نہیں مندا علی منی بیٹھے نے تیرا نہیں مندے حضرت عثمان غنی منی بیٹھے نے تیرا نہیں مندا حضرت عمر پیچھے نماز ویتی بیٹھے نے جنہاں دا امام ابو بکر صدیق ہوئے تے مقتدی پیچھے حضرت علی حضرت عثمان حضرت عمر فاروق ورگے پیچھے صحابہ نماز نیتی بیٹھے نے ابو بکر امام منی بیٹھے نے تیرے نام منن نال ابو بکر دی امامت فرق نہیں ہونا سبحان اللہ ہن تیرا صحابہ نال محبت تاں ثابت ہونی ہے جے علی بھی ابو بکر کو امام منے تے سونیا تینوں امام مننا پونا ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر قدمہ کا رسول اللہ ابو بکر تینوں مقدم کیتا ہے اللہ کے رسول نے مصلی امامت دے تینوں کھڑا کیتا ہے آمینہ دے لال نے ابو بکر جنہوں نبی ساجیاں نمازہ میں چکے کھڑا کر دے فمن یؤخرک کن دی جرت ہے اور نبی تو بعد ابو بکر نو پیچھے چلے علی نو مولا منن آیا مولا علی نو مولا منن ہو رہے تے مولا علی دی منن ہو رہے سبحان اللہ اوے دنیا والے ہو میں جڑی ذمہ داری ملی ہے اے میری واسطے راحت نہیں بڑی ذمہ داری میرے اوتے ڈال دتی گئی ہے اللہ دی مدد تو علاوہ میں ذمہ داری نبھا نہیں سکتا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آج بھی میں چاہنا ہوں آج بھی میں چاہنا ہوں اگر کوئی میرے کو زیادہ طاقتور ہوئے حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے آج بھی میں چاہنا ہوں اگر کوئی میرے کو زیادہ طاقتور ہوئے اوے میری جگہ بھی لے لوے اے میرا عہدہ بھی لے لوے میں خوشی خوشی عہدہ انہوں دے دیواں گا لیکن شرط ہے ابو بکر تو وڈا طاقتور ہونا چاہیے بعد از انبیاء افضل البشر بعد از انبیاء افضل البشر بعد از انبیاء افضل البشر انہاں نو سردی نہیں لگی اپنے بازو دا لڑا کنارہ مرے دے بعد از انبیاء افضل البشر بعد از انبیاء افضل البشر بعد از انبیاء افضل البشر سرور کونین باواز بلند جڑے سمجھ دیو بولنا چاہی دے گل چنگیے باواز بلند مل کے پڑھو سرور کونین سرور کونین کا عرض کی صدیق نے پیش رسول عرض کی صدیق نے پیش رسول کہ مال و زر کیا مال و زر کیا جان بھی قربان ہے سرور کونین کا سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا
کس قدر بو بکر تیری شان ہے، کس قدر بو بکر تیری شان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، سرور کونین کا، سرور کونین کا۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا نبی کرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام، اور بعد از انبیاء افضل البشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ منقبت پیش کرنے تو بعد، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے تو قبل بھی تسی بڑا پیارا بیان سماعت فرما رہے ہو۔ عزیزم حافظ محمد خزیمہ نواز جلالی صاحب آپ بیان کر رہے ہیں، اور اسٹیج دی زینت استاذی و استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا قاری حافظ عقیل احمد اطال اللہ عمرہ، اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسامہ طیب جلالی صاحب اور دیگر علماء کرام، اور تسی اور میں سارے رل کے اسی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ذکر خیر دی بزم سجا کے بیٹھے ہیں۔ پیارے بھائی، چونکہ 13 ہجری جمادی الاخری دی 22ویں شب نماز مغرب تو لے کے نماز عشاء دے درمیان جڑا ٹائم ہے نا، اس ٹائم دے اندر 13 ہجری جمادی الاخری دی 22ویں جدوں 22ویں دی رات آئی، ادو نماز مغرب تو بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وقت وصال، اس سلسلہ دے اندر ماہ جمادی الاخری دی تقریباً ہر دن ہر رات پوری دنیا دے اندر کسی نہ کسی جگہ تے آپ دا ذکر خیر، آپ دے نوکر اور غلام اور آپ نو منن والے حضور دی امت کر دے۔ اس سے ہی سلسلہ دے اندر تسی اور میں بھی حاضر ہاں، اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دی بلند بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ رب العزت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفاداری، جان نثاری، دین دے نال محبت، دینی تقاضیاں نو جو انہوں نے ترجیحات عطا فرمائیاں، اللہ ان دا تھوڑا جا حصہ سانوی عطا فرمائے۔ اے چادر دے توجہ کریا جے، میں ایک دو مسئلے تانوں سمجھانے دی کوشش کراں گا۔ پہلی گال توجہ ہے، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ پہلی چیز ایک ہندی ہے تاریخ، کی ہندی ہے
میں تن مسئلہ سمجھانا ہے تو تساں مسئلہ سمجھنا ہے تو گل سمجھتا ہوندی ہے جب کوئی بندہ ہواں کردا رہے بندے نے پتہ لگتا ہے وہ تسی گل سن رہے ہو کو نہ اسی 11-12 بجے تک اتنے بیٹھے رہنا ہے تو نہ تساں بیٹھے رہنا ہے چند منٹ جس مقصد واسطے آئے ہیں اگر وہ خالی مقصد حاصل کروں تو بغیر ٹر جائیے تو نہ تمہیں فائدہ ہے تو نہ کو میں فائدہ ہے جا کے چست ہو کے متوجہ ہو کے تساں گلاں سننیاں نے اس ہستی دیاں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک تے اج تو لے کے قیامت تک نبیاں تو بعد ساریاں تو کامل ایمان ابو بکر صدیق دے سب تو زیادہ خدمت گزاری حضور دی کرن والی ہستی حضرت ابو بکر صدیق امت محمدیہ دی نہیں گل کر رہا حضرت آدم علیہ السلام دی امت تو لے کے اج تک تے اج تو لے کے قیامت تک نبیاں تو بعد سارے نبیاں دیاں امتاں وچوں افضل جڑی ہستی ہے نا اوندا نام ابو بکر صدیق اس ہستی دا ذکر سنن آئے بیٹھے ہو اسی کو فاتحہ خانی واسطے نہیں آئے تساں ہوش نال بانا ہے محبت نال بانا ہے جوش نال بانا ہے گل میں سمجھانی ہے تسی سمجھنی ہے اللہ سان دعا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے توجہ کرے جی بولیا جی سبحان اللہ پیارے بھائیو ایک ہوندی ہے تاریخ کی ہوندی ہے ایک ہوندی ہے تحقیق اور ایک ہوندی ہے حدیث توجہ ہے تاریخ پتہ ہے کینوں آندیں جی تاریخ میں نے مثال دینا راتی اندھیرا ہوئے بندے نے دستا کوئی نہ پیا ہوئے تے بندہ زمین تو مثال دے طور تے لکڑیاں دے کو ٹکڑے نے او بندہ اکٹھے کر رہا ہنیرے چ ان دے ہاتھ چ کار آمد لکڑی دا ٹوٹا آ جائے اس وہ بھی پکڑ لے نکارا آ جائے وہ بھی پکڑ لے کوئی ٹانی آ جائے وہ بھی پکڑ لئیے جو ان ملدا گیا ہے اکٹھا کردا گیا جو ملدا گیا ہے اندھیرا ہے اس تحقیق نہیں کر رہا لائٹ نہیں چلائی روشنی نہیں کیتی ان جو زمین تو مل رہا ہے نا ان اکٹھا کر رہے اکٹھا کر رہے اکٹھا کر رہے اس جو اکٹھا کر دیتا ہے نا کوئی نکھیڑ نہیں کیتا وانڈ نہیں کیتی جو لبا اکٹھا کر چھڑیا انہوں آندے نے تاریخ توجہ ہے جلے چانن ہو جائے نا لائٹ چل جائے بندہ روشنی کرے بندہ کہ آ لکڑی بیار دیئے اے میرے کام دی اے میرے کام دی نہیں اے خالی کڑکاں نے انہوں پتیاں نہ لیدہ کیتی ہے ٹانیاں نہ لیدہ کیتی ہے کڑکاں نہ لیدہ کیتی ہے جیڑی ان دی کام دی لکڑی ہے نا جن دی یہاں ہی بن جائے یا سیرو بن جائے یا پاوا بن جائے یا دروازے دی چگاٹ بن جائے یا کوئی باری بن جائے جن دی کچھ ہے بننی ہے نا او درخان منے کردہ آوے باقی نکارا منے کیدہ آوے نکارا منے ہو جان کار آمد منے ہو جان روشنی ہون تو بعد انہوں آندے نے تحقیق ان کی آندے نے توجہ ہے ان آندے نے تحقیق دو جی مثال اے ساڑھے حافظ علی حسن صاحب بیٹھے اے نہ جو بولے تو آڈے جی کو بندہ اٹھے گا وہ لکھ لے گا مولانا صاحب اے گل کی میں جو بولے تو ساں لکھ لے جی خزامہ صاحب جو بولے تو ساں لکھ لے جو ساڑھے قاری صاحب نے بولے تو 4-5 بندے اٹھن جو نہ گل کیتی ہے تو ساں لکھ لئی نوٹ کر لی رجسٹر تے تسی اے کونی کوشش کیتی با جیڑے بندے گل کر دے پہنے چیک تے کریے با اے گل صحیح کر دے پہ انہاں کتھوں پڑھیے انہاں کندے کولو سنیے تسی کوئی چیک نہیں کیتا کوئی کوشش نہیں کیتی سچ کون بولیا ہے کندی گل اوے جن دے اندر صحابہ دی توہین نہیں اہل بیت دی توہین نہیں انبیاء دی توہین نہیں قرآن دے خلاف نہیں حدیث دے خلاف نہیں بالکل 100 آنے ٹھیک ہے
ان پتہ لگ گیا وہ فلاں گل ٹھیک ہے باقی نہیں ٹھیک، انہاں دے نے تحقیق توجہ ہے پیارے بھائیو تاریخ جیڑی ہے نا تاریخ دے مطابق تسی عقیدہ نہیں بنا سکتے، تاریخ دے مطابق تسی مسئلہ نہیں بنا سکتے، تاریخ دے مطابق تسی اپنا نظریہ نہیں بنا سکتے، تاریخ دے مطابق تسی اپنا مسلک نہیں بنا سکتے، تاریخ دے مطابق کوئی مذہب نہیں بنا سکتے، تاریخ دے مطابق کوئی فقہ دا مسئلہ اتو اجتہاد کر کے نہیں لکھ سکتے، تاریخ دے مطابق تسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا 100% دے تے ایمان ہے، یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تے حدیث ہوئے جڑے میرے آقا دے لبیں چ جملہ نکلیا ہوئے جدا حضور دے لبیں چ گل نکلی ہے یا حضور نے پریکٹیکل کام کر کے تانوں دسیا ہے یا حضور دے سامنے عمل ہویا ہے تے حضور نے منع نہیں کیتا، اینو حدیث آندے تے سنیا اہل سنت و جماعت دے عقائد و نظریات، انہاں دا مسلک، انہاں دے عقائد، انہاں دے نظریات یا قرآن دے مطابق نہیں یا حدیث دے مطابق نہیں، اے مسلک تاریخ دے مطابق عقائد بنان والا نہیں۔ توجہ ہے ان جیڑی گل دی تحقیق ہی کوئی نہیں، نکارا تے کار آمد چیزاں اکٹھیاں نے، تساں ونڈ کیتی کوئی نہیں کیڑی ٹھیک ہے کیڑی نہیں ٹھیک، وانڈ کرنی آئی جس بندے تاریخ دی کتاب پکڑی ہے اس پڑھنا شروع کیتا ہے ساریاں چیزاں مل رہی ہیں، تحقیق اس کرنی آئی آ گل تے عمل کرنا ہے ایندے تے نہیں کرنا، آ قرآن دے خلاف ہے آ حدیث دے مطابق ہے، جیڑی قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے انہوں مننا ہے، جیڑی قرآن و حدیث نال ٹکراری ہوئے انہوں مننا، جندہ ماں پیو کوئی نہ ہوئے انہوں طریق آندے نے تے جیڑی ایتھو حدیث ٹرے تے ان دی سند حضور تک پہنچے انہوں حدیث آندے نے۔ دوسری چیز حضور علیہ السلام جس وقت تشریف لے گئے دنیا کو ظاہری طور پہ بڑے فتنیاں نے سار اٹھایا، بڑے فتنیاں نے سار اٹھایا، انہاں فتنیاں دا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے انہاں فتنیاں دا مقابلہ کیتا، اور آپ کی محنت اور کوشش کہ صرف 2.5 سالاں دے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے انہاں فتنیاں دا خاتمہ بھی کیتا تے مسلماناں دی فتوحات دا آغاز بھی ہو گیا، اور یہ ساریاں چیزاں دا ذکر اس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر اے معاملات ہون تو پہلے میرے رب نے آگاہ فرما دیتا سی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، حضور علیہ السلام دا جدو ظاہری طور تے وصال ہو گیا، اس تو بعد جڑے لوگ مرتد ہو جان گے دین اسلام کو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کے آئے گا جیڑی قوم اللہ نال بھی پیار کرتی ہے تو رب اس قوم نال پیار فرماتا ہے، اور وہ مسلمانہ دے بارے نرم ہون گے، کافران دے بارے سخت ہون گے، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن گے، ملامت کرن آیا دی ملامت تو ڈرن گے نہیں۔ حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ نے خزائن العرفان دے اندر لکھیا، آپ فرماتے ہیں کہ جس قوم دا اللہ ذکر قرآن سورہ مائدہ دے اندر فرما رہے ہیں، اس قوم تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے او ساتھی نے جنہ دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کذاب نو واسطے جہنم کیتا ہے، اور جنہ دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ منکران دا خاتمہ کیتا ہے، اور جنہ دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا
مرتد ہونے والوں نو اللہ تعالی دے پیارے محبوب دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد کیتے حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ قومی یحبہم و یحبونہ جس قوم دے نال میرا اللہ پیار کردا ہے اور جڑی قوم رب نال پیار کردی ہے ان دے تو مراد ابو بکر صدیق نے تے ابو بکر صدیق دے یار نے سامعین کرام تیسری گل توجہ ہے بولے سبحان اللہ تیسری چیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ نو خلافت جڑی اللہ نے عطا فرمائی آپ نے مانگ کے لئی یا آپ نو عطا کیتی گئی بغیر منگن تو جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کیونکہ بخاری شریف نا 7146 نمبر حدیث پاک حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی نے روایت کردے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیاوی مفاد آستے دنیا دے فائدے آستے حکومت دا مطالبہ نہ کرے دنیا دے فائدے آستے حکومت دا مطالبہ نہ کرے جی آمینہ دے لال نے فرمایا جی تانوں منگیاں او دا لب گیا منگیاں او دا مل گیا پھر اللہ تانوں اس حکومت دے سپرد کر دے گا مطلب ہے کہ تہاڈی مدد اللہ نہیں کرے گا تسی او اپنی ذمہ داری نبھا نہیں سکو گے آمینہ دے لال نے فرمایا جے تانوں او دا مل جائے بغیر منگن تو تانوں دا مل جائے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا آمینہ دے لال نے فرمایا جے بغیر منگن تو تانوں دا مل جائے پھر اس ذمہ داری نبھان واسطے تانوں اللہ قوم دے حوالے نہیں کرے گا اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا تے تسی ذمہ داری نبھا سکو گے توجہ ہے پتہ چلیا جے او دا مانگ کے لیے تے مدد اللہ نہیں کرتا تے جے او دا بغیر منگن تو مل جائے تے پھر اللہ مدد کردا ہے پھر کیا حضرت ابو بکر صدیق نے او دا مانگ کے لیا یا اللہ نے بغیر منگن کو عطا کیا یہ میری خطابت جملہ نہیں المستدرک علی الصحیحین دے اندر 4422 نمبر حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو خلیفہ بنن تو بعد پہلا خطبہ دیتا ہے نا پہلا خطبہ خلیفہ بنن تو بعد اور اس کے علاوہ کئی مواقع تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک بار بار اظہار فرمایا ہے بار بار اظہار فرمایا ہے اور المستدرک کے اندر جڑا موقع ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ پہلے خطبے کے اندر فرمایا اللہ دی قسم ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ فرما رہے ہیں اللہ دی قسم ہے میں ساری زندگی دن یا رات دے کسے وقت دے اندر حکومت دی طلب نہیں کی بولو سبحان اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پہلے خطبہ دے اندر فرمایا اللہ دی قسم ہے میں ساری زندگی رات کے دن دے کسے حصے دے اندر بھی حکومت دی طلب نہیں کیتی اگلا جملہ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میں نہ علانیہ طور تے نہ چھپ کے اپنے رب کولوں بھی حکومت مندی دعا نہیں کی نہ بندیاں کولوں مطالبہ کیتے نہ رب کولوں دعا منگی ہے یا اللہ من حکومت دے نہ دن دے کسے موقع تے نہ رات دے کسے وقت دے اندر نہ خفیہ نہ علانیہ طور پہ کہ آپ نے فرما دینے اور دنیا والے ہو میں جڑی ذمہ داری ملی ہے یہ میری واسطے راحت نہیں بڑی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دیتی گئی ہے
اللہ دی مدد تو علاوہ میں ذمہ داری نبھا نہیں سکتا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آج بھی میں چاہنا ہوا اگر کوئی میرے کو زیادہ طاقتور ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے آج بھی میں چاہنا ہوا اگر کوئی میرے کو زیادہ طاقتور ہوئے اوے میری جگہ بھی لے لوے اے میرا عہدہ بھی لے لوے میں خوشی خوشی عہدہ انہوں دے دیواں گا. لیکن شرط ہے ابو بکر تو وڈا طاقتور ہونا چاہیے. توجہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ لگیا منگی نہیں عطا کیتی گئی ہے. اور جدو ایک موقع تے آپ نے دوبارہ یہ اظہار فرمایا نا کہ جیڑا چاہندا ہے اے جو جی وہ اپنے ذمہ لے لوے. اللہ اکبر. فضائل الصحابہ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر یہ روایت موجود ہے. جدو حضرت ابو بکر صدیق نے اے دعویٰ فرمایا نا کہ جندا چاہندا ہے اے ذمہ داری لے لوے تے مولا علی بولے بولو سبحان اللہ. حضرت مولا علی بولے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یؤخرک. جملہ سنیا جی جنو سمجھ آ گیا لازمی بولیا جی. حضرت ابو بکر صدیق آپ فرما رہے ہیں دنیا والوں میں خلافت مانگ کے نہیں گئی اپنی ساری زندگی رب کو دعا بھی نہیں کی منگی بھی نہیں. اے اللہ کی مدد تو بغیر میں ذمہ داری نبھا بھی نہیں سکتا. جندا دل کر دے اے عہدہ لے لوے. حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی فرمانے نے قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یؤخرک. حضرت مولا علی بولے فرمایا ابو بکر مسئلہ سننے کے لیے مسئلہ سننے کے لیے ایک منٹ. حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت مولا علی نے حضرت مولا علی فرمانے نے ابو بکر قدمک رسول اللہ. ابو بکر تینوں مقدم کیتا ہے اللہ کے رسول نے مصلی امامت دے تینوں کھڑا کیتا ہے آمینہ دے لال نے. ابو بکر جنوں نبی ساجیاں نمازاں وچ اگے کھڑا کر دے فمن یؤخرک کن دی ضرورت ہے ہن نبی تو بعد ابو بکر نو پیچھے چلے. جتنی حاضری میں تقریر کی نا ادھی ہو گئی ادھی رہ گئی. سبحان اللہ. سمجھانا تو ہمیں مسئلہ یہ ہے جی سمجھ آ گئے وجہ کرے گلاں تین ہو گئی نے بولے سبحان اللہ. پہلی گل ساڈا مذہب مسلک ایمان تاریخ تے نہیں اللہ دے قرآن دے وی تے حضور دی حدیث تے توجہ ہے. دوسری گل جڑے حضرت ابو بکر صدیق نے فتنیاں دا خاتمہ کیتا حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر آپ دے خلیفہ بنن تو پہلے اللہ نے قرآن سورہ مائدہ دے اندر ذکر کر چھڑیا سی اور نال فرمایا سی یحبہم یحبونہ. ابو بکر صدیق تے انہاں دے یار ہونے جڑے اللہ نال پیار کردے نے تے اللہ انہاں نال پیار کردا. اور تیسری گل ابو بکر صدیق نے حکومت مانگ کے نہیں لئی اللہ تعالیٰ دے رسول نے عطا فرمائی. جدوں ابو بکر صدیق نے آکھیا نا تو خلیفہ کو بننا چاہندا ہے تے بن جاؤ تے حضرت مولا علی بولے ابو بکر جن رسول اللہ ساڈے تو اگے مصلی تے کھڑا کرے کون ہے رسول تو بڑا ہون جڑا ابو بکر نوں سب پیچھے کرے. اوے علی نو مولا منن والےو مولا علی نو مولا منن ہو رہے تے مولا علی دی منن ہو رہے. حضرت علی نال پیار تے پیار دا تقاضا اے وے جے علی نال پیار کردے ہو تے علی دی گل نہیں منو. ساڈے کو سنی بھی ہن او میرا دل نہیں مندا ہن تے ابو بکر صدیق نو پہلا نمبر دیواں میں کہ تیرا نہیں مندا علی منی بیٹھے نے تیرا نہیں مندے حضرت عثمان غنی منی بیٹھے نے تیرا نہیں مندا حضرت عمر پیچھے نماز ویتی بیٹھے نے
جنہاں دا امام ابو بکر صدیق ہوئے تے مقتدی پیچھے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق ورگے پیچھے صحابہ نماز نیتی بیٹھے نے، ابو بکر امام منی بیٹھے نے، تیرے نام مننے نال ابو بکر دی امامت فرق نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔ ہن تیرا صحابہ نال محبت تاں ثابت ہونی ہے جے علی بھی ابو بکر کو امام منے تے سونیا تینوں بھی امام مننا پونا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سامنے گرام تائیں دیسی کہنیا مننا جے خدا نو جے مننا تو خدا نو مننا رسول نو مننا یہ تو خدا نو پھر مننا تو رسول نو پھر مننا پونی تینو امامت سبحان اللہ۔ پھر مننی پونی تینو امامت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ۔ بابا سے بلند ذرا جھوم جاؤ، نہیں جاندا زمانہ۔ جنہاں اللہ نے زبان دیتی ہے پڑھنا جان لو، مل کے پڑھو، نہیں جاندا زمانہ عظمت۔ پوچھو کہ جائیں صاحب نے نہیں جان دیتے کی کریے، میں کیا پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو۔ یا اللہ جڑا بولے انہوں بولے لیا صدقہ دی عطا فرمائے، ابو بکر دی گل قیامت نو سنگت عطا فرمائے۔ پوچھو آواز بلا دے، پوچھو رسول پاک تو قیمت، پوچھو رسول پاک تو قیمت۔ صدیق دے نصیب، صدیق دے نصیب کے قدموں کے تھامے، صدیق دے نصیب قدموں کے تھامے، اللہ نو پسند آئی صداقت، نہیں جاندا زمانہ عظمت۔ سامعین کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے لے، خلیفہ بنن تو بعد اپنی روزمرہ دے معاملات دے بارے آپ تجارت دے واسطے بازار جان لگے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے نے مل کے مشورہ کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے ان جو تجارت واسطے بازار جان گے، ریاست مدینہ دے معاملات دے پوری توجہ نہیں دیتی جانے چاہیے، سارے رل کے مشورہ کریے بیت المال دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق دا مسلمانوں اعزازیہ منتخب کر دیے، بیت المال دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق نو گھر دا پہلے خلیفہ بنن تو پہلے جنہ خرچہ دے دیے، ابو بکر صدیق ساری توجہ ریاست مدینہ دے معاملات دے حوالے کر دین۔ سامعین کرام حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ دے اندر حضرت عمر عرض کرتے ہیں، اے ابو بکر
صدیق جنہ اپنے گھر خلیفہ بنن تو پہلے خرچہ دین دیاؤ انہاں کو خرچہ بیت المال چ ملے گا تجارت چھوڑ دے وہ مسلماناں دے معاملات بخوبی توجہ کرو ابو بکر صدیق تجارت چھوڑو ریاست مدینہ دے معاملات تے ساری توجہ دیو جڑا حکومت کا عہدہ جن ملے اپنی صرف ضرورتاں پوریاں کرن واسطے بیت المال چوں اعزازیہ لینا ان دی واسطے جائز عیش و عشرت کرن واسطے جائز نہیں حضرت ابو بکر صدیق دا خلیفہ بنن تو بعد پتہ کتنا زیادہ لگا تنخواہ کتنی لگی انہاں کہ ابو بکر جنی اے مزدور دی مزدوری نہیں ہوندی توجہ ہے سبحان اللہ خالی ریاست مدینہ دا نعرہ لانا ہو رہے ریاست مدینہ دے تقاضے پورے کرنا ہو رہے انہاں کہ ابو بکر صدیق جنی مزدوری مزدور دی ہے نا اے عام مسلمان دی جنی کو سیلری ہو سکتی انہاں کو تانوں وظیفہ ملے گا تجارت چھڑ کے تسی خلافت دے معاملات سنبھال جنی تنخواہ مزدور دیے انی تنخواہ بادشاہ جو ہے ابو بکر صدیق تانوں دو چادراں دیاں گے حکومت دے کھاتے چوں جلے پرانیاں ہو گئیاں اور دو چادراں واپس کرنیاں جے مڑ دو اور نویاں دے دیواں دے کیوں کہ تسی ساڈے خلیفہ اے سیلری یہ بادشاہ حکومت ملی ہے اے سیلری تے آپ نے یہ بھی رکھی نہیں جب آپ دا آخری وقت قریب آیا نا طبقات الکبریٰ دے اندر موجود ہے جب آپ دا آخری وقت قریب آیا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جڑا میرا رہائشی مکان ہے نا ان کے علاوہ میری جتنی جائیداد ہے ساری مسلمانوں سے بیت المال دے اندر جمع کر دے 2.5 سال خلافت کی تھی جے مال لینا ہوندا جنہ مال جنہ وظیفہ لیا سی ان دے نالوں زیادہ وصال تو پہلے واپس لٹا دیتا ہے تے ساری جنی آپ نے خلافت فرمائی ہے مسلمانوں دی ڈیوٹی دیتی تے بیت المال دا مال پہلے نالوں زیادہ فرمایا سبحان اللہ ساڈے استاد جی جی لباس جاندا ہے تو آندا ہے خزانہ خالی آیا دوجا ہوندا ہے تو آندا پہلا رہ گیا پہلا آندا پچھلے کھا گیا تے ابو بکر صدیق جی نے خلافت آپ دا وصال ہویا ہے تو اس وقت بیت المال جنہ پہلے پیسہ سی ان دے نالوں آپ نے اپنا مال دے کے بیت المال دا پیسہ زیادہ کر دتا سبحان اللہ ایسی ہستی نو ابو بکر صدیق کا سامنے گرام تائیں دے سیگے نہیں جانے دا زمانہ عظمت نہیں جانے دا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک دائے قیمت سامنے کرام امام محمد بن اسماعیل بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے حدیث نمبر 3671 حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری نے صحیح البخاری کے اندر نوٹ کیا حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے وصال کے بعد حضرت مولا علی نے کئی شادیاں کیتیاں ایک بیوی بھی جو آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جن کا نام محمد بن حنفیہ ہے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے آخری جملے میں ذرا غور کریا ہے حضرت مولا علی المرتضی دے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے باپ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا امام محمد بن اسماعیل بخاری نے بخاری شریف سے اندر لکھا ہے 3671 کا نمبر لایا ہے حضرت پاک حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ آپ بیٹا اپنے باپ حضرت مولا علی کو سوال کرتے ہیں ابا جی ایون
خير بعد رسول الله. أي الناس خير بعد رسول الله. حضرت محمد بن حنفیہ سوال کرتے ہیں مولا علی کو، ابا جی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمینہ بلال صاحب شرف و کمال نبی مختار رسولہ دے تاجدار امت دے غمخوار خدا دے یار نور الانوار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو توجہ کریا دے سوال کیے. حضرت محمد بن حنفیہ کرتے نے اپنے باپ مولا علی لو، ابا جی پاک نبی تو بعد رسول اللہ تو بعد سارے لوگوں کو زیادہ افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ خیر بعد رسول اللہ. رسول اللہ تو بعد بہتر کون ہے؟ رسول اللہ تو بعد افضل کون ہے؟ رسول اللہ تو بعد زیادہ بہادر تے طاقتور کون ہے؟ رسول اللہ تو بعد انساناں دے اندر بہتر کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ اللہ نے افضلیت کی شان کی عطا فرمائی ہے. حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بیٹا تو پوچھنا ہے پاک نبی تو بعد افضل کون ہے؟ تے علی کہتے ہیں ابو بکر. حضرت مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر اے میرے بیٹے محمد بن حنفیہ پاک نبی تو بعد سارے کو بہتر رسول اللہ تو بعد سب سے بہتر ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی حضور ابو بکر صدیق تو بعد کون افضل ہے، کون بہتر ہے؟ پاک علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم عمر. اے میرے بیٹے محمد بن حنفیہ پوچھنا چاہتے ہو پاک رسول اللہ تو بعد افضل کون ہے؟ تے ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر تو بعد افضل کون ہے؟ تے حضرت عمر فاروق نے. تیسری باری حضرت محمد بن حنفیہ عرض کرتے ہیں ابا جی حضرت عمر تو بعد پھر تسی بہتر ہوگے، تسی افضل ہوگے. حضرت عمر تو بعد پھر تہاڈا نمبر ہوئے گا. حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین. حضرت مولا علی المرتضی فرماتے ہیں بیٹا پاک نبی تو بعد افضل ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق تو بعد حضرت عمر نے. حضرت عمر تو بعد بیٹا عرض کرتا ابا جی تہاڈا نمبر ہے. حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا میں تے عام مسلماناں وچوں ایک مسلمان. اللہ اکبر کبیرہ. علی نو مولا منن والے آئے. مولا علی دی مننی پوے دی امام محمد بن اسماعیل بخاری نے بخاری کے اندر لکھیا ہے مولا علی دس رہے نے لوگاں نو دس رہے نے او لوگوں پاک نبی تو بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق دا ہے. میں کہ علی مننے نے تو نہیں منیا تائیں میں کہہ رہا نہیں جاندا زمان. آواز بلند ذرا جھوم کے بولیا کہ نہیں جاندا زمانہ عصمت. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ دی شان سنیت اہل سنت کو سن رہے. میں کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3845 نمبر حدیث کے اندر امام محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق موجود نے. حضرت ابو بکر صدیق نے نوکر آئے نے، غلام آئے نے، خدمت کے اندر کوئی کھان والی چیز پیش کی ہے. ابو بکر صدیق نے لقمہ پکڑیا تے تناول فرما لیا. توجہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے ایک خادم حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ آئے تے کھان واسطے کوئی چیز پیش کیتی. انہاں دی کمائی حلال ہوندی ہے. ابو بکر صدیق جاندے ہے انہاں او لقمہ پکڑیا تے کھا لیا. گل آخری ہے تے گل توجہ نال سنیا ہے تے توجہ نال بولو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ دے اندر جب لقمہ آیا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری دے اندر لکھے ہے نہ من گھڑت طریق دے واقعات ہوندے نے تے نہ تانوں میں آکھنا کہ من غیر تو آواز آئی.
کیونکہ ساڑھی تک آواز دے حدیث آمینہ دے لال نے اپنے صحابہ دے ذریعے پہنچائیے سبحان اللہ جنہ دا مسلک سائیاں والا ہوئے ہو غیب کو آواز نہیں لے ہوندے ہو حضور دا فرمان سنا دے نے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق موجود نے تشریف فرما نے خادم ہے حضور تناول فرما رہو حضرت ابو بکر صدیق نے لقمہ کھا لیا توجہ ہے جس ٹائم آپ نے لقمہ کھا لیا نا جڑا خادم سی نا اس عرض کی تھی حضور میں نا آج تو کچھ دیر پہلے دور جہلیت دے اندر میں نجومی تو کوئی نہ آیا کاہن نہیں سی لیکن میں ایک بندے دے نال کہانت کی تھی ایک بندے دے نال کہانت کی تھی کہانت پتہ کی نام دے کہانت آندے نے جڑا ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے دسے نا تیرے آن والے وقت تے تیریاں انیاں شادیاں ہونیاں نے اینے پتر ہونے نے اینا رزق ملنا ہے اینا تیرے کچھ ملنا ہے جڑا ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے دسے انہاں دے نے کاہن جڑا ستارے ویکھ کے دسے آن والے وقت تے تیرے نال انج ہونا ہے انہاں دے نے کاہن جڑا جنہاں دی گلاں سن کے دسے مستقبل تواڈے نال انج ہو جانا ہے انہاں دے نے کاہن اسلام نے سختی دے نال کاہن دی مذمت کیتی ہے جڑا ہاتھاں دے لکیراں ویکھ کے بندیاں نوں مستقبل دیاں خبراں دے وے ستاریاں نوں ویکھ کے لوکاں نوں خبراں دے وے جنہاں دی گلاں سن کے مسلماناں دی خبراں دے وے فال نکال کے لوکاں دے مستقبل دیاں خبراں دے وے اسلام اس بندے دی مذمت کردا ہے توجہ ہے سبحان اللہ اسلام مذمت کردا ہے اسلام کہانت دا حکم نہیں دیندا اسلام استخارہ کرن دا حکم دیندا ہے عرض کی تھی حضور میں نا اٹکل پچو لایا کسی بندے نوں آج جو بندہ میں ملیا ہے تو اس آکھیا جی تساں میں دسیا ہے مستقبل لے تیرے نال جو ہوے گا اج جو ہو گیا ہے تہاڈا ہدیہ ہے اے تہاڈا ہدیہ ہے تساں میں دسیا جویں اسی ہاتھ دے لکیراں ویکھ دس چھڈی دا تیرا انہاں رزق ملنا بندہ سمجھوا گل تے پورا ہے اتر کے انہاں نے نہیں کیتا حضور ہے بندہ میں ملیا اس وظیفہ دیتا ہے جیڑا تساں لقمہ کھادا ہے نا توجہ ہے سبحان اللہ جیڑا تساں لقمہ کھادا ہے وہ لقمہ بھی انہاں پیسے دی لے کے آیا وہ چیز بھی انہاں پیسے دی لے کے آیا ابو بکر صدیق نے سنیا تو پریشان ہو گئے میرے پیٹ وچ حرام لقمہ چلا گیا پریشان ہو گئے میرے پیٹ وچ کیونکہ جڑے کاہن بندہ ایک ہاتھ لے کے دس دے انہاں دا پیسہ حلال دا نہیں حرام ہوندا اور میں نہیں کہہ رہا حضرت ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ تو جو ہے سبحان اللہ بڑے حیران ہوئے میرے پیٹ وچ حرام دا لقمہ چلا گیا آپ نے الٹی کرن دی الٹی کر کے نا او وچوں پیٹ جو باہر کڈن دی کوشش کیتی نہ نکلیا حضرت ابو بکر صدیق نو کسی آکھیا حضور پانی پیو کی کرو پانی پیو آپ نے پانی پیتا پھر بڑی کوشش کی اور بڑی چنگی بڑی کوشش کر کے آپ نے کیتی یعنی الٹی کیتی جو کچھ میدے دے اندر موجود سی باہر نکالیا جس وقت آپ نے باہر نکالیا نا تو کول ایک سنگی بیٹھا ہے اس عرض کیتی یرحمک اللہ اس نے کیا ابو بکر صدیق اللہ تواڈے تے رحم کرے منہاج اج بھی حاضر لقمہ ایک لقمے واسطے اتنی تکلیف اٹھائی گئی ایک لقمے واسطے اتنی اپنے آپ کو تکلیف دیتی رہے نہ ہی وہ لقمہ میدے وچ تسی باہر نکال دے تے پھر کی سی بجو ہے سبحان اللہ نہ ہی وہ لقمہ میدے وچ باہر نکال دے تے پھر کی سی اے سنیے ذرا دھیان نال آج لوگ جو خلافت کے باغ فضل نو معاملہ بنا کے حضرت ابو بکر صدیق کے کام تشریح کر دے نے میں کہ آج بھی ماننا سنتے سی ابو بکر صدیق نہ کیندا ہے آپ نے اتنی کوشش کر کے میدے چوں کہہ کر کے سارا کھانا باہر نکالیا ابو بکر صدیق جملہ پتہ کیڑا بولیا امام بخاری نے لکھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها ابو بکر صدیق نے فرمایا سنیا میری جان بھی چلی جاندی میں اتنی دیر تک آرام نہ کرنا جتنی دیر تک میں حرام لقمہ میدے چوں باہر نہ نکالتا سبحان اللہ اتنی دیر تک میں میری جان بھی چلی جاندی میرے میدے چوں حرام لقمہ باہر نہ نکلنا تے میرا آرام نہیں سی ہونا وہ جڑا ایک لقمہ ابو بکر میدے چ حرام دا نہیں رکھ سکدا
جو حضور دی بیٹی دے باغے فدا کا نظر کر سکتے خلاف صحابہ کو لکھو سکتے ہیں جنہ 2.5 سالہ دا جنی وظیفہ لیا ہوں دینا زیادہ واپس کر چھڑیا ایک لقمہ میدے چ گیا تو الٹی کر کے میدے چ باہر کڈے اور ابو بکر آندا میری جان بھی تر جاندی میں لقمہ میدے چ نہ رکھنا اسیو ابو بکر نو منن والے اے ساڈا ابو بکر او نہیں جڑا لوکاں دے ہاتھ کھائے اللہ اکبر کبیرہ آخر میں جملہ بولوں گا کہ سارے جہاں دی لعنت تسی اپنے منہ تے لے گئے ہو جڑے ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی دے باری لعن تان کردے نے جملہ سنیا جے امیر المجاہدین بابا خاتم حسین رضوی دی یاد آوے دی لازمی سنیا جے سارے جہاں دی لعنت تسی اپنے منہ تے لے گیا پاک اصحاب دے بارے کی گلا کہہ گئے ہو پاک تسی دھیان نہ سنے ہیں تو جملے بڑا کام دینا جی سارے جہاں دی لعنت تسی اپنے منہ تے لے گئے ہو پاک اصحاب دے بارے اور کی گلا کہہ گئے ہو جنوں جنوں سمجھ آ جائے آخری تے آخر تے اپنا بازو بلند کر کے بولیا جے صدیق عمر عثمان علی نو بھونکو تھوڑے تھوڑے کتیوں مالکانو پہ گیا صدیق ایک باری دوبارہ سنیا جے سارے جنہ دے ہاتھ سلامت نے آخری جملے دن لازمی ہاتھ کھڑے کریں سارے جہاں دی لعنت تسی اپنے منہ تے لے گئے ہو پاک اصحاب دے بارے کی گلا کہہ گئے ہو صدیق عمر عثمان علی نو بھونکو تھوڑے تھوڑے کتیوں مالکانو پہ گیا تھوڑے تھوڑے کتیوں مالکانو پہ گیا کیونکہ تسی نہیں جاندے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک کو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک کو قیمت ساڑے جسم کی شاکر نہیں خون غیر دار کر دیا ایسے واسطے عزت صدیق دی کر دیا ایسے واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ ساڈے امام مسجد موجود نے ساڈے استاد موجود نے تسی ساڈے معاونین ہو ساڈے مسجد دے مدرسے دے معاون تے مسجد دے نمازی ہو ان پتہ ہے اس ٹائم ساڈے ملک دے اندر مدارس دینیاں دے بارے بڑی ہی ایک سازش چلی جا رہی ہے جی جلے کوئی نہیں کم بنیا
ہن نہ کوشش کیتی ہے مغربی طاقتاں دے نال رل کے بس مسجد مدرسیاں تے کریے قبضہ تے مڑ جویں اسی آکھیے نا اے او تقریر وچ بولن اسی جو مرضی کردے رہیے نہ ختم نبوت دے بارے بولن نہ موسی رسالت دے بارے بولن نہ صحابہ دی عزت دے بارے بولن نہ حضور دے اہل بیت دی عزت دے بارے بولن انہاں کوشش کیتی ہے بول مسجد مدرسے قبضے دے اندر کر کے تے لوکاں دی زبان بندی بند کریے آج دے دن دے اندر اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان جتنے بھی مسالک نے نا انہاں دے جڑے قائدین نے انہاں دی تنظیم اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان انہیں پریس کانفرنس کی ان دے اندر انہاں اپنا لایا عمل پیش کیتا ہے ان میں بن لایا عمل نہیں سنا سکتا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے سوشل میڈیا دے جڑے متعلق رکھ دے وہ اپنا لایا عمل دا پتہ بھی لگ جائے گا لیکن ایک جملہ میں تانوں بول دینا اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان انہوں نے لایا عمل یہ پیش کیتا ہے اسی مسجداں تے مدرسیاں دی آزادی ختم ہون دینی نہیں سبحان اللہ مساجد تے مدارس دی آزادی ختم ہون دینی نہیں انہاں دی خود مختاری ختم ہون دینی نہیں مساجد تے مدارس تواڈے اے نوکر تے نوکرانی کرن واسطے اسی بنن دینے اور اسی مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کلونی دے خادم ہونے کی حیثیت دے نال تنظیمات مدارس اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دے اس لائحہ عمل دی حمایت کرنے ذرا اپنے بازو بلند کر کے جڑے جڑے حمایت کر دیو ذرا بازو بلند کرے مجھے کیمرہ نال گھمایا جی مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کلونی جلال پور پٹھیاں دے خادم ہونے دی حیثیت دے نال اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دے آج 17 دسمبر سن 2024 نو جڑی انہاں پریس کانفرنس کیتی انہاں دے سارے مکمل لایا عمل دی اسی حمایت کرنے جڑے حمایت کرتے ہو ذرا آواز بلند بولیا جی انشاءاللہ اسی مساجد دی مدارس دی خود مختاری تے آزادی تے آن دیاں گے اسی مدارس دینیاں دی آزادی تے خود مختاری تے آن دیواں گے اسی اسلام دی قوت ختم ہون دیواں گے جدوں تک ساڈے جسم وچ جان ہے حضور دے دین اور ختم نبوت ناموس رسالت ناموس صحابہ اہل بیت جو تے پہلا زندگی دی عمر دی آخری سانس تک لیندے رہاں گے اور میرے نال مل کے دو نعرے مارو افضل البشر بعد الانبیاء افضل البشر تساں بلند آواز نال آکھنا ابو بکر پھر میں آکھاں گا مدارس دینیاں تساں آکھنا زندہ باد بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء افضل البشر انہاں نو سردی نہیں لگی اپنے بازو دا لڑا کے نعرہ مارے لے بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء افضل البشر مدارس دینیاں مدارس دینیاں مدارس دینیاں مدارس دینیاں پاکستان کا مطلب